نوشتہ دیوار ہے. لا پوائنٹ پہ رہائی ہوگی. عمران خان صاحب کے خلاف جتنے مقدمات قائم کیے گئے وہ ایک خاص پلان کا حصہ تھے کہ موجودہ سرکار کو کسی بھی طرح سے اقتدار میں لایا جائے. عمران خان صاحب پر کوئی کرپشن کیس نہیں ہے, کوئی منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہے, عمران خان پہ کوئی مورل ایکٹیویٹی کا کیس نہیں ہے. ان پہ سارے سیاسی مقدمات بنائے گئے. اور میں نہیں سمجھتا کہ بشرا بی بی کی رہائی کو آپ کوئی سیاسی رنگ دیں گے. آپ سے مراد ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں, آپ تو جرنلسٹ ہیں, آپ کا سوال بنتا ہے بشرا بی بی کو بھی 1 سال کے بعد لا پوائنٹ پہ لیگلی ان کو بیل ملی ہے. اور جو لوگ اس طرح کی ڈیبیٹ کر کے اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی ظلمانی ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کے عدالتی نظام کا جو رہی صحیح ساکھ ہے اس کو بھی برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قریش صاحب, بشرا بی بی کی آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی خان صاحب کی رہائی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. دیکھیں, میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, وہ سوچیں ہیں ان کی, اور ایک ایسی خاتون جو کوئی آفس ہولڈ نہیں کرتی تھیں ان کو ایک انتقام کا نشانہ بنایا گیا. کبھی آج تک ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی ہاؤس لیڈی کو اس طرح سے آپ مقدمات میں انوالو کیا گیا ہو. اگر ان کی آج ملاقات ہوئی ہے وہ ایک روٹین کی ملاقات ہے. اور میں آپ کو کیٹاگوریکلی یہ عرض کر دوں, اگر عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل کر کے رہا ہونا ہوتا تو وہ 1.5 سال اس اذیت ناک ماحول میں نہ گزارتے جو ان کو پچھلے 20-25 روز جس طرح سے 5 دن ایک سیل میں بند رکھا گیا بغیر بجلی کے. اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. تو یہ جو ہمارے میں پوچھ یہ مخالفین رہا ہیں ہوں ان سر سے, کہ بشرا بی بی کی رہائی کے بعد آپ کو حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ عوامی نبض پہ بھی ان کا ہاتھ ہے, اور وہ قانون اور آئین کی جو سربلندی ہے اگر اس کو اپنا ٹارگٹ رکھیں گی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب مزید جیل میں رکھا جا سکے گا. اور اگر بشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کی ہمشیر خان کی رہائی ہوئی ہے تو وہ لا پوائنٹ پر ہوئی ہے. وکلا نے ان کے لیے بڑی سٹرگل کی ہے, بڑی جدوجہد کی ہے. نہیں قریش صاحب, عدالتوں نے بڑی کوشش کی. سوال تو بنتا ہے نا کہ خان صاحب کی آج اچھے خاصے وقت کے بعد میڈیا سے جو غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے اس میں بھی تنقید ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نہیں تھی بلکہ حکومت سے متعلق تنقید کی جا رہی تھی, جس سے لگتا ہی ہے. اور پھر اگر بیک ڈراپ دیکھا جائے, کانٹیکس دیکھا جائے کہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ ریزسٹنس نہیں ہوئی, نہ اس سے پہلے, نہ اس دوران, نہ اس کے بعد, اور پھر بشرا بی بی کی رہائی ہو جاتی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی بھی نوشتہ دیوار ہے, تو ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو لگتا تو یہ ہے جیسا آج کہا بھی گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے. فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے. دیکھیں, فیصل کریم کنڈی ہو یا دیگر حکومتی ترجمان ہو, ایک بات تو طے ہے کہ ایک جیل میں بند ضمیر کے قیدی نے سیاسی طور پہ ان کو ہر میدان میں چت کر دیا. اب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو زندگی بھر جیل میں رکھا جائے. کیا جرم کیا ہے؟ کوئی ایون فیلڈز کے محلات بنائے ہیں, کوئی سرے محل بنایا ہے, کوئی ٹوئن ٹاورز بنائے ہیں, کوئی منی لانڈرنگ کی ہے, کوئی عمران خان کے پاس مقصود چپڑاسی تھا جس کے اکاؤنٹ سے اربوں روپیہ برآمد ہوا ہے. جرم کیا ہے اس شخص نے؟ یہ جرم کیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو, ریحان آپ نوجوان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, چلے ہم تو نوجوان نہیں ہیں, آپ کی کلاس کے لوگوں کو ایک شعور دیا کہ آئین کی سربلندی ملکی استحکام کے لیے بڑی ضروری ہے. تو اگر فیصل کریم کنڈی صاحب کو یا دیگر فیڈرل منسٹرز کو یہ خواب آ رہے ہیں تو پھر ان کو اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرنی چاہیے. ان کی حکومت میں ہوتے ہوئے جیل ان کے کنٹرول میں ہے, ایک سیل میں انہوں نے آڈیو اور ویڈیوز کیمرے لگائے ہوئے ہیں, اور موجودہ سرکار تو ماہر ہے ویڈیو کلپس بنانے کی. آپ کی حکومت میں جس طرح نواز شریف صاحب لندن چلے گئے تھے, آپ کی حکومت میں ہوتے ہوئے کیا اسی طرح اس وقت کی حکومت میں ہوتے ہوئے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ عمران خان صاحب انشاءاللہ رہا ہوں گے, قانونی گراؤنڈ پہ رہا ہوں گے. عمران خان صاحب رہا ہوں گے اس ایک نقطے پر رہا ہوں گے کہ ان کے خلاف تمام تر کیسز لندن پلان کا حصہ تھے, اور یہ کوشش کی گئی تھی کہ اس لندن پلان میں عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کر ان کی جماعت کو انتخابی دور سے باہر کیا جائے, ان کی وہ نا انتخابی کمپین کر سکیں. ان کے جو ندیم تمام قریشی صاحب, میں لیڈرز یہی تو کو پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہے جو اب تبدیل ہوا ہے؟ یہ سختیاں آپ کو کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں, کیا ہے جو تبدیل ہوا ہے, یا کن باتوں کو ریورس گیئر لگ گیا ہے جس سے آپ جو ہے وہ حوصلہ مند لگ رہے ہیں اور خاصے آپ لگ رہا ہے کہ آپ کو توقع ہے کہ خان صاحب رہائی پا جائیں گے؟ دیکھیں, جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوسی بھی گناہ ہے. ہمیں تو ڈے فرسٹ سے لگتا تھا جب خان صاحب کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا کہ یہ گرفتاری ایک پولیٹیکل گرفتاری ہے,
یہ خوف کا شکار جو سرکار آج بیٹھی ہے، جو سیاسی میدان میں شکست کھا گئی، جس کو جوتے نے ہرایا، جس کو گھڑیال نے ہرایا، جس کو گدا گاڑی نے ہرایا، جس کو برش نے سب نے ہرایا، ان کے نشان کو، یہ ان کی علامت ہے۔ جہاں تک آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی ہماری حکومت میں، تو میرے بھائی ان کے پلیٹ اسٹیٹ بہت ڈاؤن ہو گئے تھے۔ آج بھی دیکھیں نا، حکومت یہاں پنجاب گورنمنٹ اعلان کر رہی ہے کہ پنجاب میں جی ہیلتھ پر ہم کھربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اور ابا جی علاج کے لیے لندن گئے ہوئے، امریکہ گئے ہوئے نہیں، میڈیکل آپ چیک کی اپ کے لیے۔ حکومت میں ہی ہو گیا تھا نا سر، کیبنٹ کی منظوری کے ساتھ ہی ہوا تھا یہ نا، ہماری سوال تو حکومت یہ میں، ہے۔ دیکھیں ریحان، ہماری حکومت میں یقیناً بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی، انسانوں کی حکومت تھی نا، اینجلس تو نہیں آئے ہوئے تھے جنت سے ٹھیک۔ حکومت کرنے کے لیے پاکستان اچھا میں، لاسٹلی ہم قریشی انسان۔ صاحب، بیکاز آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک، لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ سڑکوں پہ حل ہوگا یا عدالتوں سے حل ہو جائے گا؟ دیکھیں ہمیں بہت توقع ہے، ہمیں پاکستان کی عدلیہ سے بہت توقع ہے، اور جو کچھ پچھلے 13-14 ماہ میں عدالتی نظام پر کوسچن مارکس آئے، جس طرح سے پاکستان کا عام آدمی سارے سسٹم سے بری طرح متاثر ہوا اور مایوس ہوا اور بدگمان ہوا، وہ صاحب جو اپنی ریٹائرمنٹ کے اگلے دن ہی لندن تشریف لے گئے، وہ جس طرح سے اس عدلیہ کا چہرہ مسخ کر کے گئے ہیں، ابھی ہمارے چیف جسٹس صاحب کے پاس اور ان کی پوری ٹیم کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ وہ لوگوں کا اس آئین پر، اس قانون پر، اس ملک کے نظام عدل پر اعتبار بحال کریں۔ ٹھیک، ہمیں عدالتی نظام سے امید ہے 100% انشاءاللہ، لیکن ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم سڑکوں والا آپشن بھی ضائع نہیں ہونے ٹھیک، دیں۔ بہت بہت شکریہ ندیم قریشی۔